الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صبح نور میں ایک بار پھر تمام سامعین اور حاضرین کو خوش آمدید۔ اینوش و اشرفی حاضر ہے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ایسی انویسٹمنٹ کہ جس کا جو پروفٹ ہے آپ کو نہ صرف اس دنیا میں ملے گا بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے، تو آپ سب ڈیفینیٹلی جاننا چاہیں گے کہ ایسی انویسٹمنٹ کون سی ہے۔ وہ انویسٹمنٹ ان تمام والدین کی ہے جو صاحب اولاد ہیں۔ ڈیفینیٹلی جن کے بچے ہیں، جن کپلز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس ایسی عظیم و شان نعمت سے، جس کو ہم اولاد کہتے ہیں، نوازا ہے کہ جس میں جب آپ انویسٹ کریں وہ صحیح انویسٹمنٹس صحیح ٹائم پر، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس دنیا میں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ہیں، ہمارے کلچر میں والدین اور اولاد اور مطلب ہر رشتے کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ اس کی خوبصورتی ہے، اس کی الگ اہمیت ہے۔ تو ہم چاہے ہم کینیڈا میں رہتے ہوں، چاہے ہمارے ارد گرد کینیڈین ماحول ہو، بٹ آفٹر آل ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہماری اسلامی قدریں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ والدین جب اپنے بچوں پر صحیح ٹائم پر صحیح انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس دنیا میں بھی ان سے بھرپور فائدہ لیتے ہیں، اور آخرت میں وہ اولاد، وہ نیک اولاد، وہ صالح اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتی ہے۔ اولاد ایک اتنی پیاری نعمت ہے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ اس خوبصورت ترین رشتے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وہ والد اور والدہ بنے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے بعد میں ہوتی ہے، دنیا کی ہر محبت بعد میں ہوتی ہے، پہلے اولاد ہوتی ہے۔ خاص طور پر ماؤں کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر سینسٹیو بنایا ہے، بیکاز وہ جب وہ پریگننسی کا پورا ٹائم، دین وہ ڈیلیوری کا ایک مطلب میں چونکہ ماں ہوں تو ڈیفینیٹلی میں ابھی مجھے وہ جب میموریز ریکال ہوتی ہیں تو میں یہ جانتی ہوں کہ عورت کس ایک عجیب سے موت کے پاس سے بالکل ٹچ کر کے واپس آتی ہے، اور اس کو اس قدر اس تمام تکلیف اٹھانے کے باوجود وہ غصہ نہیں کرتی، وہ جھنجھلاتی نہیں ہے، اس کو اس بچے سے، اس بیٹی سے، اس بیٹے سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ دوسری اور کوئی محبت ہوتی نہیں ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی قرآن کریم میں دو مقام پر، ایک حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی زینت کی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خلیل اللہ کی دعا اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ان دونوں انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اولاد کے لیے دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ اب انبیاء کی دعا ہے، انبیاء غلطی سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اللہ کے وہ چنے گئے برگزیدہ محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنی عظیم ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر رہی ہیں صالح نیک اولاد کی، مفہوماً اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما اور صالحین میں سے اولاد عطا فرما، یعنی وہ نیک ہو، صالح ہو۔ جب بھی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی نسبت سے دعا کریں، اور آپ ویسے بھی جو صاحب اولاد ہیں آلریڈی، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کیا کریں، نہ صرف اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، نہ ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بھی، بلکہ اپنی اولاد کے نیک و صالح ہونے کے لیے بھی۔ آپ یقین جانیے، ہم کماتے ہیں، ہم ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، ہمارے بچے کچھ بن جائیں، بٹ سب سے زیادہ غلطی پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، جو کہ شاید میں نے بھی کی، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا، بہت میں ریگریٹ کرتی تھی، چونکہ آئی واز اے ٹین ایج موم، تو مجھے اس وقت اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی، اتنی چیزیں پتہ نہیں تھیں، اور چونکہ ہماری مائیں بھی سادی تھیں، انہوں نے اس حساب سے ایجوکیٹ نہیں کیا ہوا تھا، بٹ
مجھے یہ لگتا تھا کہ 10 سال کی عمر تک بچے کا برین بن جاتا ہے, بچے کی پرسنالٹی بن جاتی ہے, this and that and everything. میں تو ڈپریشن میں چلی گئی تھی, بٹ سم ہاؤ کسی اللہ کے بہت نیک بندے نے بہت زیادہ تسلی دی, جس میں میرے ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ بے شک 70% آف دا پرسن اور اس کی عادتیں, اس کی ہر چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, بٹ ریسنٹ جو ریسرچ ہے, جو سائنس ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ 20 years of age ہیومن برین, ہیومن پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. اور ہمارے دین میں ہمیں سب سے زیادہ پازیٹیو وائب اسی بات کی ملتی ہے کہ انسان کو جب اصلاح ملے, اللہ تعالیٰ چاہے انسان اصلاح مانگے اور رب تبارک و تعالیٰ کا نظر کرم ہو اور بندہ بدل جاتا ہے. بٹ ہمیں بینگ اے پیرنٹ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہمیں مل جاتی ہے. اب ہم اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کرتے ہیں, that's how it matters, کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سٹاک ایکسچینج میں پیسے ڈال دیجئے, آپ نے صحیح شیئرز پہ نہیں لگائے, جب وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی آپ نے تب نہیں لگائے, تو آپ کو تو نقصان ہو جائے گا نا. اسی طرح بچے کی ہر سٹیج پہ آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی اپروچ رکھنی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام, ان کے صدقے جائیے, ان کے قربان جائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کس قدر شفقت کا, پیار کا معاملہ آپ فرماتے تھے کہ یہاں تک کہ وہ سجدے کے دوران ان کی پیٹھ مبارک پر آ کے بیٹھ گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے اپنی نماز کا سجدہ لمبا کر لیا. ہم ڈانٹ ڈپٹ, شور شرابہ اور ایک عجیب گھر کا ماحول تھوڑا کھچاؤ والا رکھتے ہیں. بچوں کے ساتھ شفقت سے بات کیجئے, بچوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ رہیے, بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہیے. اب کوئی کہتا ہے کہ بچوں کے دوست بن جائیے, پیرنٹس کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے نہیں, بچوں کے ساتھ ماں باپ والا ایک ادب خراب ہو جاتا ہے. میں یہ کہتی ہوں آپ جو فارمولا لگانا چاہیں آپ لگائیے, بس آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے کی شخصیت کہیں خراب تو نہیں ہو رہی آپ کی وجہ سے. میاں بیوی کو اپنے آپ کو بالکل پیچھے چھوڑ دینا ہوتا ہے once they become parents. جب ایک کپل سے ایک پیرنٹ بن جاتے ہیں, ان کو اپنا طرز عمل, اپنی پریورٹیز 360 ڈگری اینگل سے چینج کر دینی چاہیے. اپنے کانفلکٹس بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کیجیے, ان کی شخصیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اولاد کا جو سب سے پہلا حق ماں باپ پر ہے وہ یہی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا دے دیں, ان کو نلا دلا دیں اور ان کو دنیاوی تعلیم دے دی جائے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کی جائے. ایک اچھا انسان, جب آپ ایک اچھا مسلمان بنائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ جو پرسن ہے وہ ڈیفینیٹلی اچھا انسان بنے گا, کیونکہ اسلام کی قدریں ہی ایسی ہیں کہ وہ ایک انسان کو نکھار دیتی ہیں, اس کی انسانیت اجاگر کر دیتی ہیں. اولاد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جس کو باقی دنیا میں بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں, اور صحت مند, نیک اور صالح اولاد تو میں کہتی ہوں اس دنیا کی سب سے حسین ترین نعمت ہے. آپ اس میں جتنا مرضی, جس کو میں کہتی ہوں نا چاشنی ڈالیں, آپ جتنا مرضی اس کے اوپر انویسٹ کریں اتنا اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا. ہم لاکھ اپنے بچوں کو ایک بات کرتے رہیں, تلقین کرتے رہیں, نصیحت کرتے رہیں, بچے اس چیز کو فالو نہیں کریں گے. بچے فالو وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر آپ بچوں کو اپنے قریب نہیں کریں گے, اللہ نہ کرے وہ باہر کسی ایسے سے قریب ہو جائیں گے, خدا نہ کرے کسی غلط سے قریب ہو گئے, تو پھر اس کے اثرات بہت زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام والدین کی, ماؤں کی ممتا کو, باپ کی باپتا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈا رکھے, ہماری آنکھوں کا چین, ہمارے دل کا سکون ہماری اولاد کو بنائے, ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ جو والد کی دعا ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں وہ ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اچھی دعائیں کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مفہوماً کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیجیے, اس کو کوسے مت, اس کو برا بھلا نہ کہیں, کہ خدا نہ کرے اگر اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی, تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ والدین ایسے ہوتے ہیں, خاص طور پر مائیں, وہ خود تو اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہیں, لیکن اگر کوئی مطلب بچوں کے والد ہی بچوں کو کچھ کہنے لگے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے, میرے بچوں کو کچھ نہ کہے. تو اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ ماؤں کا, والد کا, والدہ کا دل اپنے بچوں کے لیے نکلتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی یہ جو ہمارا ایسٹ ہے دنیاوی بھی اور اخروی بھی, ہم اس کو اتنا اچھا بنا لیں
کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے لیے فائدہ ہو بلکہ فیوچر جنریشن بھی, جو ایک شخصیت اس بچے کی بنے گی, اس کی فیوچر جنریشن بھی اسی بچے کے اوپر, اس کے اعمال پر, اس کی سوچ پر, اس کی پرسنالٹی پر بیس کرتی ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو اتنے بڑے ڈونٹس ہیں جو میں نے خود اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ we should not do it at any cost. Don't compare. نہ اپنے آپ سے کمپیئر کریں کہ ہم تو ایسے تھے, تم تو ویسے ہو, اور ہمارے پاس تو یوں ہوتا تھا, اور وہ دیکھو فلانا بچہ ایسا ہے, پڑوسی کا بچہ ایسا ہے, آپ کے تایا کا بچہ ایسا ہے, آپ کی خالہ کا بچہ. ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ جو بچے ہیں ان کو ایون اپنے سبلنگز کو بھی آپس میں کمپیئر مت کیجیے پلیز, خدا را کمپیریزن مت کیجیے. یہ بچوں کو باغی کرتی ہے, بچوں کو کمپلیکس کا شکار کرتی ہے, بچوں کی پرسنالٹی خراب کر دیتی ہے. سیکنڈ, ڈونٹ اوور ریئیکٹ. اگر وہ آپ کو کوئی اپنی غلطی بتا رہا ہے, اگر اس نے کوئی مسٹیک کر دی اینڈ یو اسٹارٹ اوور ریئیکٹنگ, نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے یا تو جھوٹ بولے گا یا وہ آپ سے چھپانا شروع کر دے گا. پلیز ہر چیز کو آپ بیلنس رہ کے چلیے. سختی ان معاملات میں کیجیے, جیسے نماز میں بھی اس وقت سختی ہے جب آپ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے وہ سختی والا نہیں ہے. آپ پیار کی, محبت کی, نرمی کی, شفقت کی چابی ایک ایسی چابی ہے جو اولاد پہ ہر سٹیج پہ لگتی ہے اور کام کرتی ہے. ڈو ناٹ اوور ریئیکٹ. تھرڈ اینڈ فائنل تھنگ, ڈو ناٹ ایکسپیکٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس سے بالکل ہی امید ہی چھوڑ دیں, وہ والی امید نہیں. یعنی آپ یہ مت سمجھیے کہ دیکھیں میں تو ماں ہوں, میں اس کے لیے 24 گھنٹے کام کرتی ہوں, میں تو والد ہوں, میں اس کے لیے اتنا کما کے لاتا ہوں, یہ بچہ ابھی سے ایسا ہے. وہ آپ کا بچہ ہے, چاہے وہ 8 سال کا ہے یا 18 سال کا ہے, 28 کا ہے یا اور بڑا ہو گیا, وہ آپ کی اولاد ہے. اور ہم چونکہ ہماری کلچرل ویلیوز اگر اصلی والی میں دیکھوں وہ بھی, اور ہماری دینی ویلیوز بھی صرف ہمیں شفقت کا حکم دیتی ہیں, محبت کا حکم دیتی ہیں. آپ یقین جانیے جو پودا آپ لگا رہے ہیں اس میں جب آپ پانی ڈالیں گے, پراپر کھاد ڈالیں گے, اس کو پراپر سن لائٹ دیں گے, وہ ضرور تناور پھلدار درخت بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہم تمام مسلمین کی اولادوں کو نیک و صالح اور اللہ پاک کا حکم ماننے والا, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا بنائے. ہمیں اور آپ کو, ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی بخیر. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.